علیہ تحیت و صلاۃ بعد حضرات ذمہ ماہ رمضان مبارک بڑی تیزی کے نال اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ اے مہمان مہینہ اللہ کے فضل والا، کرم والا، بخشش والا سارے تو بالکل ہن جدا ہونے کے قریب ہے، جس ویلے اللہ والے انہاں گھڑیاں نوں ویکھدے نے تے او رو پیندے نے، انہاں دی اکھاں وچ آنسو آ جاندے نے کہ یہ مہینہ ساڈے تو جدا ہو گیا۔ ایک شاعر سن بڑے پیارے، انہاں باغ دے اندر بلبل نوں ویکھیا کہ بہار جا رہی سی، وہ خزاں دا موسم آون والا سی، تے ویکھیا بلبل رو رہی ہے۔ اللہ والے نے اودے نال گل کیتی، دس کی گل ہے کیوں رو رہی ہے؟ اجے تے بہار دا موسم ہے، اجے تے خزاں آئی بھی نہیں۔ انہیں آخیا بس ہن بہار دے آخری چند دن نے، اس کے بعد پھر خزاں آ جائے گی۔ کہ اس شاعر نے، اللہ والے نے کہا بھئی پھر بھی تے بہار آنی ہے نا، بہار پھر بھی تے آنی ہے، تے پھر تو کلاوے پڑھ پڑھ کے لئی، بہار دی موجاں لئی، مزے لئی۔ تو اس بلبل نے رو گیا کیا؟ انہیں آخیا مینوں پتہ ہے اس گل دا، بہار نے مڑ کے آ جانا ہے۔ انہیں آخیا میں رونی کیوں ہے؟ بلبل کہن لگی، چڑیا کہن لگی رونی کس گلے ہاں؟ مینوں اپنی زندگی دا پتہ کوئی نہیں ہے، کوئی میری زندگی ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ بہار تے مڑ کے آ جانی ہے، لیکن مینوں اپنی زندگی دا پتہ کوئی نہیں بھی میں رہنا یا نہیں رہنا۔ جڑے اللہ والے نے اس گل کو سوچ کے روندے نے، ماہ رمضان تے پھر سال بعد آ جانا ہے، لیکن سانوں اپنی زندگی دا پتہ کوئی نہیں کہ اسی ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے پہلے فرمایا، اللہ والے فرماتے ہیں ماہ رمضان کو گزارو اپنی زندگی دا آخری سمجھ کے گزارو۔ پھر ساری زندگی دا آخری پتہ نہیں ہونا زندگی وچ نصیب ہونا یا نہیں ہونا، ساری زندگی اگے ہونی یا نہیں ہونی۔ ویکھو نا کل دی گل ہے، پچھلے رمضان شریف وچ صاحبزادہ میر رفیق اللہ صاحب دا وصال ہویا، اور کل ڈیرہ باپو جی گلانی بخش صاحب بڑیلہ شریف انہوں نے گدی نشین باپو میاں نظر حسین نظر محی الدین صاحب مرحوم انہوں نے صاحبزادے چاچا جی باپو غلام محی الدین گیلانی سرکار اور فضل الدین گیلانی سرکار کے بھائی میاں عظمت صاحب مرحوم کل وہ دنیا کو پردہ فرما دے۔ اور میں اپنی طرفوں، اپنے پورے آستانے کی طرفوں، مدرسے کی طرفوں انہوں نے اظہار تعزیت کرنے اسی سارے کہ ایک اللہ دے پیارے دا ٹر جانا ایک ایسا خلا ہوتا ہے جہاں کبھی ٹر نہیں ہوتا۔ اس آستانے دے نال اسی پورا اظہار تعزیت کرنے اللہ تبارک و تعالی چاچا جی غلام محی الدین صاحب کو اللہ تبارک و تعالی صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، پورے خاندان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں گل یہ کرنا جس طرح اور چلے گئے نے اصل بھی ٹر جانا ہے، گل یہ بھی اگلے سال پتہ نہیں ساری زندگی ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سانوں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر ایک ایسی عظمت والی رب نے سانوں رات عطا فرمائی ہے، اس کا شان نزول پہلے سماعت فرماؤ کہ کیوں نازل ہوئی، کس موقع تے نازل ہوئی۔ حضرت علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نا پہلیاں امتاں دیاں عمرہ ویکھیاں، وے کسے دی 100 سال، کسے دی 200 سال، کسے دی 1000 سال، کسے دی اس کو بھی زیادہ عمر ہے، تے اپنی امت دیاں عمرہ ویکھیاں، کسے دی 50 سال، کسے دی 60، کسے دی 70،
سے کوئی ہے جڑا 17 تو کپے اسیاں دے مگر نہ اسی اپنے سجے کپے ویکھ رہے ہیں جوان ہوتا ہو رہی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت دی نا یہ عمرہ تھوڑیاں ویکھیاں تے پہلی امت دی عمرہ زیادہ سن آج بندہ اپنے زاویے دے نال سوچدا ہے دنیا دار بندہ دنیا داری دے لحاظ نال سوچدا ہے دیندار بندہ دینداری دے لحاظ نال سوچدا ہے کہ اللہ دے نبی نے نیکی دے لحاظ نال سوچنا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچیا کہ پہلی امت دی عمرہ زیادہ سن تے انہاں دی نیکیاں بھی زیادہ نے تے میری امت دی عمرہ تھوڑی ہون گی ظاہر نیکیاں بھی تھوڑی ہون گی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دے غم وچ پریشان ہوئے کہ اے نیکی وچ پیچھے نہ رہ جان اے نیکی وچ پیچھے نہ رہ جان اس ویلے سرکار صلی اللہ علیہ والہ وسلم اس گل تے پریشان ہوئے کہ رب تعالی نے فرمایا جبریل میرا محبوب پریشان ہے جا رہے سورہ قدر لے جا حضور دی بارگاہ جا کے پیش کر جا کے عرض کر سونیا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر فرمایا ایسا قرآن پاک نو لیلۃ القدر وچ نازل کیتا ہے تسی کی جانو کہ لیلۃ القدر کی ہے یا اللہ لیلۃ القدر کی ہے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر فرمایا ایک رات 1000 مہینے دے نال افضل تے آتا ہے ایک رات 1000 مہینے دے نال افضل ہے اعلی ہے بہتر ہے اللہ اکبر کبیرہ کتاباں بھی پہلیاں بھی آسمانی کتاباں ہیں تورات زبور انجیل بول کنیاں کتاباں ہیں آسمانی 4 سارے بول کنیاں تانوں بلانے دا مطلب ہوتا ہے گل یاد ہو جاندی اس جے بندہ صرف سنتا رہے تو یاد نہیں نال بولے گا تو یاد ہو جائے کنیاں کتاباں نے تورات زبور انجیل اور قرآن پاک پہلیاں کتاباں کو سوال کرو اے تورات زبور انجیل 10 کیڑے مہینے وچ آئی سے جواب کوئی نہیں دن آئی ہے یا رات نو آئی ہے کوئی جواب کس رات نو آئی ہے کوئی جواب نہیں لیکن قرآن پاک کو جس ویلے تو بندہ سوال کرتا ہے تے رب دا قرآن اس ویلے جواب ارشاد فرماتا ہے وہ بندہ سوال کرتا ہے اے اللہ دے قرآن دس کیڑے مہینے وچ آیا ہے تینوں کیڑے مہینے وچ نازل کیتا گیا ہے کہ رب دا قرآن بول کے جواب دیندا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ قرآن فرمایا ایسا ماہ رمضان المبارک قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے اے اللہ دے قرآن سانوں اس گل دی تے سمجھ آ گئی ہے کہ تو ماہ رمضان المبارک وچ آیا ہے ہن اے تیرا سنا تو دنے آیا ہے یا راتی آیا ہے رب دا قرآن پھر فرماتا ہے انا ارسلناہ فی لیلہ فرمایا ایسا قرآن نازل کیتا ہے رات نازل کیتا ہے ہن اگے پھر سوال بنتا ہے کہ اللہ دے قرآن تے دسنا عام راتی آیا یا خاص رات نو آیا عام رات نو آیا ہے یا خاص رات نو آیا ہے یہ رب دا قرآن کی فرماتا ہے فی لیلۃ القدر عام رات نو نہیں آیا لیلۃ القدر نو آیا وا قدر والی رات نو آیا وا لیلۃ القدر وچ آیا وا اور جناب والا اللہ دے پیارے فرماندے نے ہر شب تیری شب قدر ہے اگر تو اس کی قدر کرے پھر ہر رات ہی تیری شب قدر ہے جے تو دی قدر کر لے تے جے قدر نہ کریے پھر بھاوے شب قدر بھی ہوے بھاوے شب برات ہوے بھاوے شب برات ہوے بندہ نہیں موبائل پڑھو تے ٹھیک ہے کھیلتے رہو تو گیماں چ لگیا ہے کوئی فلماں کوئی ڈرامے تے ویکھدا ہے کسی دی توجہ ہی کوئی نہیں اس پاسے بھی لیلۃ القدر دی رات تے او دے واسطے جے لیلۃ
عام رات انہیں واسطے کوئی فرق نہیں جی مجھے بندے جس طرح اس طرح رات گزارتے رہنا نہ جناب والا درود پڑھنا نہ نماز یاد ہے نہ تراویح دی یاد ہے نہ اللہ دے ذکر دی یاد ہے پھر ایسے بندے آواز تو درود کی جواب آتا ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں رب تعالیٰ دی طرف آواز آتی ہے ہم تمہارے کرم ہے کوئی سائل راضی ہوئے ہم تمہارے کرم ہے کوئی سائے ہی نہیں ارے راہ دکھلائے کسے راہ میں منزل ہی نہیں آواز آتی ہے سیدھے دیکھتے جناب مائل ہوئے بلین والا ہی بندہ کوئی نہیں منزل تے جان آئی کوئی نہیں رات کی دسیے رات انہوں دسی دا جڑا تو منزل تے جان والا ہوئے رات ٹرے گا تو منزل مل جائے گی جدوں رات نہیں ٹرنا پھر منزل کیویں ملے گی اللہ اکبر کبیرہ ایک اور عاشق کہتا ہے اے پینڈا عشق دا اوکھا اے اے ٹرنے نال ہی مکنا ہے سبحان اللہ عشق دا پینڈا اوکھا ہے ٹرنے نال ہی مکنا ہے اے پینڈا عشق دا اوکھا اے اے ٹرنے نال ہی مکنا ہے او منزل نوں نہیں پا سکدے جڑے بیٹھے کھڑے سبحان اللہ انہاں منزل نوں کی پانے جڑے گھر ہی بیٹھے رہن جنہاں گھروں نکلنا ہی نہیں تو منزل بھی کتنے جانا ہے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا کہ ایک رات 1000 مہینیاں دے نالوں بہتر ہے افضل اعلی ہے اور آگے کی فرمایا تنزل الملائکۃ والروح اس رات کو فرشتے نازل ہوتے ہیں کون نازل ہوتے ہیں فرشتے ملائکہ ہوتے ہیں فرمایا والروح اور جبریل امین علیہ السلام میں تو کو سوال کرنا ہے جبریل امین علیہ السلام فرشتے نہیں فرشتے ہی ہیں نا فرشتے نے جبریل امین علیہ السلام کئی بندے اعتراض کرتے ہیں جی سارے دا نام لے کے دے کسی بندے دا بکرے کیوں نہ لیتے اے نمازی جی مسجد چاہے نے اج ملک صاحب آ گئے نے حفیظ صاحب آئے نے ملک کے اندر کوئی بندہ اعتراض کرتے ہیں انہاں دا بکرے کر کے کیوں نہ لے کے چیئرمین مرزا صاحب کا کیوں نہ لیا جی بہت ہی شان والے نے یہ مقصد نہیں بھی کوئی بندہ بکرا ہے انہاں بھی سنی وہ بھی نمازی ہے جی علامہ صاحب آئے نے جناب اے پیر صاحب آئے نے جی خطیب صاحب آئے نے یہ بھی نمازیوں میں جی شامل ہے بکرے کر کے کیوں نہ لیتے ہو کسی دی شان دسن واسطے کسی دا مقام دسن واسطے بکرے نہ لیا جاتا ہے سبحان اللہ رب دا قرآن بیان فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فرمایا فرشتے نازل کیے جاتے ہیں اور جبریل امین علیہ السلام جبریل بھی ہے فرشتے ہی نے پر فرشتے دے سردار نے وہ شان والے نے مقام والے نے مرتبے والے نے اے نہیں بندے تے کو دے سارے ولیاں دا کیوں وکھرے کر کے نہ لیندے ہو میں کیا ولیاں دی شان ہی بکری ہے بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ چھٹا اونچی بولو سبحان اللہ فرمایا کہ اور ولی نے انہاں رب نوں راضی کیتا ہے تے تاں انہاں دا وکھرے نام لیا جاندا ہے وہ ہے نہیں شان والے نے تاں انہاں دا وکھرے نام لیا جاندا ہے جی نبیاں نے تسی گل وکھرے کردے ہو میں کہ نبی شان والے وہ نبی عظمت والے نے تاں انہاں دا وکھرے تذکرہ کیتا جاندا ہے اے وہ بھی بندے نے میں کہ بندے ہیں نے پر خاص بندے بندے نے پر خاص بندے نے عام بندے نہیں ہے خاص بندے اللہ اکبر کبیرہ فرشتے جبریل بھی فرشتے ہی نے پر خاص فرشتے نے نا رب تعالیٰ علیحدہ کر کے ذکر فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سرکار نے فرمایا
جبریل امین علیہ السلام ہی نازل ہوتے ہیں نال فرشتیاں دی جماعت لے کے آتے ہیں لیلۃ القدر شب قدر جڑی قدر والی رات ہے نا اس نو جبریل امین علیہ السلام فرشتیاں دی جماعت لے کے آتے ہیں تو فرشتے آ کے کرتے کی نے ایسے نمازی کھلوتے نماز میں پڑھتے ہیں نا وہ دے کول آ کھلونا وہ دے واسطے رحمت دی دعا کرتے ہیں سبحان اللہ یار مومن تسی کنے شان والے ہوئے اپنے مقدرہ کے ناز کریا کرو بھی اسی کنے شان والے ہیں بھی ساڈے کول فرشتے آندے نے تے جڑے حافظ تواڈے کول بیٹھے نے وہ دی شان والے نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سرکار نے فرمایا جس ویلے بچہ گھروں نکلتا ہے نا قرآن پڑھنے واسطے وی میں چلا مدرسے کے اندر بڑیلا شریف درسدار چشتیہ میں چلا قرآن پاک پڑھنے واسطے جا رہے ہیں تو سرکار نے فرمایا اللہ دے نورانی فرشتے ہوئے پیرا تھلے اپنے پار بچھا دے پھر ساڈی شان کیوں ہے قرآن دے صدقے شان آپ نے قرآن دی شان قرآن پاک دے صدقے تے امتیاں دی شان اپنے نبی دے صدقے ساڈے نبی دے صدقے ساڈی شان میں فرشتے آ کے دعا کرتے ہیں ساڈے واسطے آج کہتا مجھ کو نہ دیکھیے میری نسبت کو دیکھیے یار منو نہ تکو میری نسبت نو تکو میری نسبت کی دے نال میری نسبت اللہ دے محبوب دے نال ہے میں فرشتے آ کے کول کرو جے نمازی تے دعا کرتے ہیں دعا رحمت کی دعا کرتے ہیں بخشش کی دعا کرتے ہیں دعا تے جس ویلے نمازی نماز پڑھ کے اندر یا اللہ بیمار ہے میں شفا دے فرشتے آتے ہیں آمین فرشتے کیا آتے ہیں یا اللہ دی دعا کو قبول فرما یا اللہ اس بندے دی دعا کو قبول فرما بندہ دنیا دا ستیا ہویا اندر پریشان ہے مہنگائی تو لوگ پریشان نے سوکھا جے اس کا رب دی بارگاہ وچ آؤ رب دی بارگاہ وچ آ کے رو لوکاں کے نہ رو جا کے رب دی بارگاہ وچ رو یا اللہ بڑا تنگ دستا کی کراں مال کوئی نہیں کھان پین واسطے چیز کوئی نہیں یا اللہ کرم فرما دے مہربانی فرما اپنے خزانہ غیب کی مدد فرما فرشتے آتے ہیں آمین یا اللہ دی دعا کو قبول فرما لے یعنی جو بھی مانگدا ہے تو دے دے آمین کا مطلب ہے یا اللہ دی دعا کو قبول فرما لے جو مانگدا ہے دے دے یا اللہ یا اللہ اولاد کوئی نہیں مال بھی بڑا ہے کوٹھیاں کاراں بھی بڑیاں نے بس اولاد والا میوہ کوئی نہیں یا اللہ کرم فرما دے فرشتے آتے ہیں آمین یا اللہ انو عطا فرما دے یعنی جو بندہ مانگدا ہے اللہ تبارک و تعالی انہوں کو عطا فرما دے لیلۃ القدر ایسی عظمت والی رات ایسی شان والی مقام والی مرتبے والی رات حضرت جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں نال ملائکہ آتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل ایک جھنڈا لے کے آتے ہیں سبز رنگ دا جب میلاد اسی جھنڈا لا دی تے تاں اعتراض ہوندا ہے اے جی تسی اپنے گھر تے میلاد دا جھنڈا کیوں لایا ہے میں کہ ساڈی نشانی ہے سبحان اللہ پی ٹی آئی دی ایک نشانی بلہ ہے کسی دا ٹریکٹر ہے کسی دا سائیکل ہے کسی دا کوئی نشان ہے تے عاشقاں دی نشانی ہے بھی عاشقاں دا گھر ہے سبحان اللہ اے میلاد دے موسم وچ لگے جاؤ نا پنڈاں وچ موسم پتہ کرنا ہوئے وے کدا کدا گھر ہے تو نشانی نہیں پتہ لگدا سبز جھنڈا لگیا ہوئے نالے پاک یا گنبد پاک تے ہوے گا یا کعبہ شریف دی تصویر بنی ہوے گی تے جشن میلاد مصطفی لکھیا ہوے گا تے تانوں پوچھنے دی لوڑ ہی نہیں پڑنی پتہ لگ جائے عاشقاں دا گھر ہے سبحان اللہ اے علامت ہے عاشقاں دی جبریل امین علیہ السلام جھنڈا لے کے آج اپنی گفتگو دا ذمہ داری نال پہ گل کرنا جبریل امین علیہ السلام جھنڈا لے کے آتے نے خانہ کعبہ شریف دے اوتے آ کے لاندے نے تے جبریل امین علیہ السلام دے 100 بازو نے کتنے بازو نے 100 باواں نے جبریل امین علیہ السلام تے وڈیاں کتنیاں نے اے نہیں بھی ہتھ تک نہیں کئی لوگ حضرت امین علیہ السلام کے اعتراض کے کرتے ہیں یا اتنی لمبی قبر کتوں میں کہ میں بڑا تینوں بازو دس رہا ہے ہن مانن پا لے نہ مان تیری اپنی مرضی ہے میں کہ ساڈا کام ہے مکانا بنانا کام نہیں
جی ارشد صاحب وکھانا کام ہے بنانا کام نہیں اے جی دسو اس تو بڑا بھی کسی کا بازو ہے میں کہ سرکار کی حدیث پڑھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین علیہ السلام کا ایک بازو ایڈا لمبا ہے مشرق کو شروع ہو کر مغرب تک جاتا ہے وہ 70 گال تک اعتراض کر رہے تھے مشرق سے مغرب تک معلوم کیا جا رہے ہیں سرکار نے فرمایا جبریل امین علیہ السلام کا قدر جڑا بازو مشرق کو لے کے مغرب تک جبریل امین علیہ السلام کا بازو جاتا ہے اور فرمایا 100 بازو نے جبریل امین علیہ السلام دے جنہاں وچوں 2 خاص بازو نے نا جڑے او لیلۃ القدر نو کھل دے نے صرف لیلۃ القدر نو کھل دے نے شب قدر والی جڑی رات آنی اس رات نو کھل دے نے تے جبریل امین علیہ السلام یہ نماز کھلائے ہوندے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیاں تے کنے رب مہربان ہے کتنا لجپال رب مہربان ہے جبریل امین علیہ السلام جناب والا اپنے بازو پہ کھول دے نے 100 بازو جبریل امین علیہ السلام دا اور جنہاں وچ 2 بازو ایسے نے کہ جڑے شب قدر نو کھل دے نے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین علیہ السلام سرکار دے امتیاں دے نال مصافحہ فرماتے ہیں سبحان اللہ میں جان بوجھ کے نہیں کوئی گل پہ کرنا ہر گل تے کوئی نہ کوئی اعتراض نہ جواب پہ آ رہے وے کئی بندے اعتراض کرتے ہیں نماز تے تو بعد اسی کسے بندے دا سلام لا لئیے تے تا اعتراض ہو جاتا ہے جی نماز تو بعد انہوں سلام لے اللہ پہ جی ویکھو اے جی مرزا صاحب قاری صاحب نے سلام لیتے ہیں اے جی حافظ صاحب اٹھ کے سلام لیتے ہیں سلام لے رہے ہیں جی ایک دوسرا کٹ لیا میں کہا جی میں وقا دیا تے دیر رب دے نورانی فرشتے آ کے سلام لیتے ہیں سبحان اللہ تو ساڈے سلام تے اعتراض پہ کر رہے سرکار فرماتے نے سلام نو بتاؤ اے دے وچ برکت ہے سلام ایک دوسرے نال لویا کرو اے دے وچ برکت ہے تے جیڑا سلام وچ پہل کردا ہے او دے سر وچ جڑا نا گردن وچ او غرور تے تکبر والا شریعہ جڑا نا اس ویلے نکل جاندا ہے سبحان اللہ جڑا بندہ سلام وچ پہل کردا ہے تے جڑا ڈیکدا رہے نا نہیں او یا کہ میرے نال سلام لے او سمجھ لو دی گردن وچ شریعہ ہے غرور تے تکبر والا تے او نہیں ہونا چاہیے سرکار نے فرمایا جڑا پہل کردا ہے اسلام وچ او دا شریعہ نکل جاندا ہے غرور تکبر تو بندہ پاک ہو جاندا ہے اے جی سلام لیندے ہو میں کہ سلام تے اللہ دے نورانی فرشتے آ کے لیندے جبریل امین علیہ السلام نوریاں دے سردار او سلام لیندے سبحان اللہ او آ کے کی کردے نے مصافحہ فرماتے ہیں سلام لیندے جاندے یار میری تیری ایڈی شان ہو گئی ساڈا جبریل امین علیہ السلام آ کے سلام لیتے ہیں ذرا اس گل تے غور کرو نا ذرا اس گل تے سرور لو مزہ لو بھی ساڈے نال جبریل امین علیہ السلام سلام لے ساڈا تے دنیا دا بندہ سلام لے کے راضی نہیں کوئی چودھری ساڈا سلام لے کے راضی نہیں کوئی عام بندہ سلام لے کے ساڈا راضی نہیں نمازی بندے نال تے کوئی بندہ سلام لے کے راضی نہیں ہوندا بھی یہ نماز ہے اپنے انہیں آخر آ چلیے ہوتے جمعہ پڑھیے چل کے نماز پڑھیے چل کے نمازی بندے نے نہ نیڑے نہیں کوئی بندہ ہوتا تے جبریل آ کے سلام لیندے نے پہ یار یہ ساڈی شان کیوں بڑھ گئی ہے ساڈا کوئی کمال نہیں کملی والے دا کمال ہے سبحان اللہ یہ سرکار دی نسبت دا کمال ہے ساڈی نسبت جس سرکار دے نال ہو گئی ہے جبریل امین علیہ السلام آ کے مصافحہ فرماتے ہیں اور اس دی ایک وجہ بیان فرمائی گل بیان فرمائی ہے تو پتہ کہ لگے کہ جبریل امین علیہ السلام نے سلام لیا اس بندے کو کس طرح پتہ چلے گا پتہ اس طرح چلے گا کہ فرمایا اس بندے نو عبادت وچ اینا سرور آوے گا سبحان اللہ سارے گج کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ تہاڈا ایک اور اعتراض ختم ہو گیا کہ تسی سپیکر چ بول دے تے اسی اونج پہ بولنے ہاں ہن ایکو جہا کام ہو گیا میں بغیر سپیکروں بولنا تسی بغیر سپیکروں سارے مل کے آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ جبریل امین علیہ السلام مصافحہ لیندے نے تے پتہ کہ لگے بے میرے نال جبریل امین علیہ السلام نے سلام لیا ہے فرمایا اس بندے نو عبادت وچ ایسا ذوق آوے گا
ایسا سرور آئے گا، ایسا مزہ آئے گا، زندگی میں جو پہلے ایسے کدی مزہ نہ آیا ہوئے گا. فرمایا جی اج اللہ اکبر کر کے کھلوتا ہے نا قیام وچ تے تاوی اکھاں وچوں آنسو جاری نے. سبحان اللہ. جے رکوع ٹر گیا تے تاوی آنسو جاری نے، جے سجدے وچ ٹر گیا تے تاوی آنسو جاری نے. اللہ اکبر کبیرہ. جے ربی جعلنی پیا پڑھدا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی. یا اللہ میری بخشش فرما، یا اللہ میری بخشش فرما، یا اللہ میری بخشش فرما. اگے پھر کیا آخدا ہے والی والدیا، یا اللہ میرے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے نے، انہاں دی بھی بخشش فرما. والی والدیا، جے کسے دے زندہ نے تے تاں وی دعا منگے، یا اللہ میرے ماں باپ دی بخشش فرما. جے دنیا تو ٹر گئے نے تے انہاں واسطے بھی دعا ہے، یا اللہ میرے ماں باپ دی بخشش فرما. جس ویلے بندہ ویکھدا ہے ایڈا وڈا بادشاہ، بادشاہاں دا بھی بادشاہ ہے، ایڈا وڈا مالک ہے، تے دی بارگاہ وچ ہن تھوڑا کی منگنا ہے تے بندہ آندا ولی مومنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ جے کرم کرن تے آیا ہی ہے تے قیامت تک آون والے تمام مسلماناں دی بخشش فرما. سبحان اللہ. فرمایا دی نشانی ہے کہ انہوں مزہ آوے گا عبادت، سرور آوے گا، کیف آوے گا، اودیاں اکھاں وچ آنسو جاری ہو جان گے. جدنا جبریل امین علیہ السلام مصافہ فرمایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا بھئی لیلۃ القدر نو اے آخری عشرے دیاں تاک راتاں وچ تلاش کرو. آج کنواں روزہ جی؟ تریہ روزہ ہے، تریہ روزہ ہے تے کہ رات 24 آ گئی تے کہ 5ویں رات، 25ویں رات، 27ویں اور 29ویں، 3 راتاں یہ ساڈے کول ہیں. انہاں وچ اسی تلاش کرنا انشاءاللہ لیلۃ القدر. اور زیادہ جڑے چانس ہوندے نے وہ 27ویں دے ہوندے نے، زیادہ چانس 27ویں رات دے ہوندے نے. 27ویں رات نو ضروری عبادت کریا جے سارے تے پھر اے امید رکھیا جے کہ جبریل صاحب علیہ السلام نے سبحان اللہ تے پھر جس بندے تے کرم ہو گیا انہوں دسنے پوچھنے دی لوڑ ہی نہیں پینی بھی 10ویں کو آج تبدیلی آئی ہے کہ نہیں ہن بھی پتہ لگ جاندا. سبحان اللہ. وہ بندہ روندا آندا یار مینوں معاف کری، میرے کو غلطی ہو گئی تے معافی دے جے یار. یعنی دل نرم ہو جاتا ہے نا، کرم ہو جاتا ہے، مہربانی ہو جاتی ہے. اور آخری حدیث پاک سنو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری زوجہ محترمہ مومنہ دی ماں حضرت اما عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اما عائشہ صدیقہ نے کملی والے دی بارگاہ وچ ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی آقا جی وہ رات مینوں پتہ چل جے وے اج وہ لیلۃ القدر دی رات ہے، آج شب قدر دی رات ہے، یا رسول اللہ جی مینوں پتہ لگ جے تے پھر میں کی پڑھاں، کیڑی دعا منگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعلیم دیتی، فرمایا دعا منگی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. سرکار نے فرمایا دعا کر یا اللہ تو معاف کرنا والا ہے، یا اللہ تو معاف کرنے والے ہیں تے معاف کرنے والے نو پسند کرنا ہے. کیسے پیارے جملے نے سرکار نے، کیسے پیارے جملے سرکار نے ارشاد فرمائے. فرمایا عائشہ یہ دعا مانگ یا اللہ تو معاف کرنے والے تے معاف کرنے والے نو پسند کرنا ہے تے یا اللہ مینوں بھی معافی عطا فرما. سبحان اللہ. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے. جے کسی نو عربی نہ نامتی ہوئے تو بھی پریشان نہ ہوئے میں کہ ہونے دعا منگل کاری صاحب نے دسی میرے کو آمدی نہیں یاد ہی نہیں ہونی کہ منگا گا ایک تے لفظ آ جاندے نے نا یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے تے معاف کرنے والے نو پسند کرنا ہے تے یا اللہ مینوں بھی معاف کر دے. سبحان اللہ. فرمایا ہے دعا منگو اللہ بخشش دی رات ہے، رحمت دی رات ہے، اللہ تعالیٰ حضور دا صدقہ کرم فرمائے. تے پھر جس ویلے فرمایا ساری رات ہے نا سلسلہ چلتا رہتا رحمت یوں شام ہوندی ہے نا رات شروع ہوندی اس تو لے کے فجر تک یا حتی مطلع الفجر طلوع فجر تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. فجر ہوندی ہے تے جبریل امین علیہ السلام نے اپنی پارٹی نو اندر چلو بھائی کام ہو گیا لیبر کی رہائی ہوئے
تے ٹھیکیدار کہندا کام ہو گیا چلو جی واپس چلو. جبریل امین علیہ السلام آندے نے چلو واپس چلو فرشتے ہو. تے فرشتے آندے نے اے ساڈے سردار نتیجہ کی نکلیا ہے؟ سبحان اللہ. وہ ساری رات جے دعاواں اسی کرتے رہے ہیں تے امتی بھی کرتے رہے نے. جے دعا کرتے رہے تے اسی آمین آکھدے رہے ہیں. جے وہ نماز پڑھتے رہے تے اسی کول دعا کرتے رہے ہیں. تے دسو نتیجہ کی نکلیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے نے جنہ جنہ میرے رب کو جو منگیا میرے رب نے انہاں وال نظر رحمت فرما دی. سبحان اللہ. جے رب نظر رحمت فرما دے پھر وہ بیڑا پار ہو جائے کرم ہو جاتا ہے وہ مہربانی ہو جاتی نے بیڑا پار ہو جاتا ہے. موضوع کے اندر میں یہ لکھیا سی کہ حضرت علی دی شان بھی بیان کریں گے لیکن ٹائم اتنا نہیں بچیا کہ اگے کوئی بیان ہو سکے. بہرحال چلو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی بھی ایک روایت بیان کر دی اسی حوالے کے نال چلو آپ کا بھی ذکر ہو جائے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے نے کہ جڑا بندہ اس رات نو نا پریشان ہوئے لمبی نہیں حدیث چھوٹی جی روایت 1 منٹ دی صرف مل گیا تو سبحان اللہ. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا جڑا بندہ اس رات نو شب قدر نو سورہ قدر دی تلاوت 7 وری کرے. سبحان اللہ. سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. فرمایا 7 وری بندہ جڑا پڑھے نا کہ اللہ تبارک و تعالی کی فرماندے او دے تے کرم کنا کردا ہے